دوست آپ مہربانی کریں جناب، اللہ آپ کو جزا دے، اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ اس طرف بھی جو دوست کھڑے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں، آپ دوستوں سے گزارش ہے بھائی جان یہ جو بیچ میں دوست کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، آپ مہربانی کریں بھائی جان، آپ بھی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں۔ محفل کا نظم جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، آج کی یہ خوبصورت پروقار اور بارونق محفل پاک جو نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے، جن دوستوں نے اس بزم کو سجایا ہے، سنوارا ہے اور جو تشریف لائے ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پیارے بھائی، یہ ادب والی محفل ہے، آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو سیاسی جلسہ نہیں۔ بھائی چپ کرانے والے بھی نہ بولیں، بٹھانے والے بول کے نہ بٹھائیں، مہربانی کریں، بس تھوڑی توجہ کریں۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہے اور تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں بڑی محبت سے، جلدی سے، اتنی دیر نہ لگائیں فیصلہ کرنے میں، فٹافٹ بیٹھ جائیں۔ آپ بھی بیٹھ جائیں جلدی سے بھیا، موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ نیچے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ بھی تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں۔ او موبائل والے بیٹے بیٹھ جاؤ، شاباش، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی کبھی بند بھی کیا کریں، اللہ جزائے خیر دے، برکت دے، سلامتی عطا کرے۔ میرے دوستو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان فرمائی ہیں، تو ایک شان محبوب کی یہ بیان کی ہے کہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر سکھایا، یقین کامل سکھایا، حضور نے لوگوں کو اللہ کی بندگی سکھائی۔ جو لوگ اوہام پرستی کا شکار تھے، طرح طرح کی خرافات ان کے عقائد میں آ چکی تھیں،
ان کے عقیدوں کی درستگی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی۔ اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی، اس مائک کی اب پھٹنے لگی۔ میرے بھائیوں، انسان کو جو سکون ملتا ہے نا، اس کے دل کو جو تسلی ملتی ہے، وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو، فکری طور پر توانا ہو، بہت جلدی پریشان نہ ہوتا ہو، بڑی جلدی گھبرا نہ جاتا ہو، جلدی وہم نہ کرتا ہو، تو وہ آدمی سکون میں رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان ہے نا، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور کی یہ جو شان ہے نا کہ حضور داعی اللہ ہیں، تو یہ میرے کریم کی وہ والی شان ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو عقیدہ توحید و رسالت کی بنیاد پر فکری اور ذہنی طور پر طاقتور کیا ہے، لوگوں کو مضبوط نظریات دیے ہیں۔ عرب کے لوگ عجیب و غریب قسم کی اوہام پرستی کا شکار تھے، وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ وہ جب قربانیاں کرتے تو ان کا گوشت بیت اللہ شریف کی دیواروں سے مل دیتے۔ اس کو وہ قبولیت کی علامت جانتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں اس طرح کی ساری باتوں سے نکال دیا، انہیں بتایا کہ تم نظریاتی طور پہ پختہ ہو جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھیے نا ہمارے معاشرے میں کس طرح کے وہم لوگوں نے پال رکھے ہیں کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی میرا، آج پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ جی کبھی دودھ گر جائے تو یہ اچھا شگون نہیں ہوتا، کوئی گھر سے باہر نکلے تو اسے پیچھے سے آواز نہیں دینا چاہیے۔ یہ چیزیں ضعف اعتقادی پیدا کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا خیال ہوتا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کسی شخص نے میرے اوپر کوئی علم کرا دیا ہے۔ وہ ضعف اعتقادی جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ رسی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جملے بھی ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے بندش کرا دی ہے اور میرا کاروبار اور میرا رزق کا معاملہ چل نہیں رہا، آپ مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف رزق بھیجا ہو، رستے میں کسی نے باندھ دیا ہو؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مالک کریم نے تو روانہ کر دیا، بھیج دیا، عطا کر دیا، اور رستے میں کسی نے بندش کر دی۔ ہاں نظر لگ جاتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک آج ہم وہم کا شکار ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نہ بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم
رب کا ہے، رزق کتنا ملے گا فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے، پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے، پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ، اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے اکٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری اکٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں رج رج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لاحول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جد و جہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے، اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا ہے۔ تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ذوف اعتقادی کا۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں، اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تویز لینے۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ
تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا. تو اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے. اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے. تو میرے عزیز ان چکروں سے باہر آئیں. مومن کی ایک شان ہے, مومن کا ایک مقام ہے, مومن کا ایک مرتبہ ہے, مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں, اس کے نظریات ہوتے ہیں, وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے, جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے, پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا. یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں, لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں, بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے, تشریف لائے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے, کمزوری ہو جاتی, تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں, اللہ فضل کرے, ہمیں تو پریشانی ہو رہی. تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے, اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے, فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر, مجھے کچھ بھی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا بہت غلبہ ہوتا جا رہا ہے, میرے لیے دعا کریں. تو کریم فرمانے لگے علی فکر نہ کرو, بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تم تو اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی, یعنی خنجر یا تلوار کا وار ہوگا, شہادت ملے گی. بیماری سے دنیا سے جانا نہیں ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, تو بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں. تو میرے بھائی نہ تعویذ دھاگا, نہ کوئی کسی کی بندش, نہ جناب بیماری, نہ دشمنوں کا خوف. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سارے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے. تو میں نے کہا رشتہ دار ولی کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسا رشتہ دار آپ نے دیکھا جس کو ولی مانتے ہو؟ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے بہت مسئلے سب گھروں میں ہی ہوتے ہیں. اب سارا دن پریشان رہنا, رشتہ دار ناراض ہو گئے, علاقے والے خلاف ہو گئے, فلانا مخالف ہو گیا, بھائی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ صرف ایک ناراضگی سے ڈریں, وہ ہے رب رسول کی ناراضگی. ڈریں کہ کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے, اور رب رسول اگر ناراض ہو جائیں تو ساری دنیا راضی ہو بھی تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا, اور اللہ رسول ہو راضی تو کائنات ساری بگڑ بھی جائے تو انسان کا کوئی بگاڑ سکتا؟ تو اللہ رسول کو راضی کریں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, سب سے بڑی تو اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی رضا پر توجہ کرنے کی بجائے آپ اگر ادھر ادھر توجہ کریں گے اور پریشان ہوں گے کہ فلاں میرا مخالف ہو گیا, فلاں میرا مخالف ہوگا, تو کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا, ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے, اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اس کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. تو میرے عزیز سہمے رہنا, ڈرے رہنا, پریشان رہنا اور ڈسٹرب رہنا اور بلا وجہ الجھے رہنا اور بلا وجہ آزمائش کا حصہ رہنا, اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. آپ مطمئن زندگی گزاریں, خوبصورت زندگی گزاریں, رب رسول کے وعدوں پر یقین رکھیں, ادھر ادھر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دائیں بائیں دیکھنے کی. ہم سارے نا چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں,
چھوٹی موٹی سیاست سارے کرتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ولیمے پہ میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا ہے، جس دعوت میں میں نہیں جا سکا میں نے فون کر کے بڑی عاجزی سے معذرت کر لی، ادھر بھی میں راضی رکھنا چاہتا ہوں ادھر بھی میں راضی رکھنا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں خیر کے کاموں میں لوگوں کو راضی رکھنے کی، لیکن محض لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو بھی راضی رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھیں۔ آپ کسی سے بھی، وہ ایک بزرگ تھے نا تو فرمایا کرتے تھے میں تو بال بچوں کی خدمت بھی صرف اس لیے کرتا ہوں اور ماں باپ کی ڈیوٹی بھی صرف خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے، میرا اصل مطمع نظر رب رسول کو راضی کرنا، تو میں تو سارے احکام اللہ رسول کے مان کے مخلوق کے بیچ گزارا کرتا ہوں۔ تو جیسا میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے، ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کون سا عمل کریں کہ ہم اس ساری ضعف اعتقادی سے نکل آئیں، آزمائش سے نکل آئیں، بے چینی سے نکل آئیں، الجھاؤ سے نکل آئیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے مدد مانگنی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ دنیا کے ہر قسم کے آزمائش سے جو آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ صبر سے مدد لے، صبر سے۔ ساری طاقتوں کا مالک رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہ دین میں صبر کا مقام ہے، لیکن یہاں حوصلہ ہی نہیں کرتے لوگ، صبر ہی نہیں ہے، الجھاؤ، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی باتیں کرنا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت کہنا فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ صبر کریں، صبر سے مدد لیں، اور دوسرا نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، نماز کی وضاحت کوئی نہیں کہ میرے پاس یہ وضاحت ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی وضاحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضاحت کوئی نہیں۔ آپ دلیل نہ دیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ پڑھنی ہے، اس کی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے، یہ پڑھنی پڑے گی، یہ حکم ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ تو نماز تو مدد کرتی ہے انسان کی مشکلات میں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ مالک میں کمزور ہوں، جو کرنا ہے میرے رب نہیں کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ اللہ کی مدد لاتا ہے۔ جتنے زیادہ انسان سجدے کرتا جاتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ خوبصورت انداز دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی محبوب دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر چاند سورج کو گرہن لگ جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر صفیں بھی سیدھی کراتے، وہ سارے قاعدے اور ضابطے بھی بناتے، لیکن ساری رات نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے گزار دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جب تم صبر کا دامن تھامتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو زندگی کے اندر ایک تو عقیدے کو مضبوط رکھیں، الجھا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کے بگڑ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت میرا رب عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آپ
کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار میں کسی وقتی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے الجھ نہ جایا کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ سمجھے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں تو ادھر ادھر دکھ سنانے کی بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اتنی ساری تعداد میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، ہمیں حق میں رحمت والے فیصلے فرما، ہمارے جن بھائیوں نے یہ بزم سجائی انہیں بہترین جزا اور صلہ عطا فرما، دارین کی برکتیں اور دین دنیا کی نعمتیں ہمارا مقدر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ السلام۔